پر جب حضور سفر معراج پہ گئے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں عالم نورانیت ختم ہو جاتا ہے؟ عالم بشریت زمین پہ ہے، عالم نورانیت سدرۃ المنتہا تک ہے، آگے نوری فرشتہ نہیں جا سکتا۔ حضور آگے جانے لگے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل جاتے کیوں نہیں؟ جاتے کیوں نہیں؟ مولانا روم بولے، جبریل امین کہنے لگے اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر بال برابر آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرا جسم جل جائے۔ معراج کے سفر میں جبریل ساتھ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پہلے آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، لیکن ایک گھڑی ایسی بھی آ گئی کہ بشریت پیچھے رہ گئی، نورانیت پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ کریم آگے تشریف لے گئے۔ نور بشر کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ نور بشر کا جھگڑا، جنہوں نے کہا حضور بشر ہیں ان سے پوچھو بھائی، بشریت تو نیچے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، تم تو بشری کہتے رہے۔ جنہوں نے کہا حضور نور ہیں اور بس اور کچھ نہیں، ان سے پوچھو جبریل پیچھے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے، تم تو نور نور کہتے رہے۔ یہ وہ مقام ہے خدا کی قسم جہاں نہ بشریت پہنچ سکتی ہے نہ نورانیت پہنچ سکتی ہے۔ آگے حضور گئے تو کس شان سے گئے؟ دنیا میں تشریف لائے بشریت کی شان سے، عالم بالا میں گئے نورانیت کی شان سے، لیکن جب نورانیت پیچھے رہ گئی تو پھر حضور کس شان سے آگے گئے؟ وہ شان حقیقت کے ساتھ آگے گئے۔ وہ حضور کی حقیقت ہے، بشریت اور ہے، نورانیت اور ہے، مصطفیٰ کریم کی حقیقت اور ہے، اور حضور کی حقیقت میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کسی نے جانا نہیں۔ اور خاص کر صدیق سے کیوں فرمایا؟ کوئی گمان کر سکتا تھا، شک کر سکتا تھا کہ صدیق فناء رسول تھے، قدم قدم پہ ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، حضر میں ساتھ تھے، قبر میں ساتھ ہیں، قیامت میں ساتھ ہیں۔ صدیق ایسے ساتھ رہے کہ شاید صدیق حضور کو سمجھ گئے ہوں گے۔ رب کے حبیب نے اس شک کا ازالہ کر دیا، فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہاری بھول ہو سکتی ہے، میری حقیقت صدیق نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، میری حقیقت میرا خدا ہی جانتا ہے۔ میری حقیقت کون جانتا ہے؟ میرا خدا ہی جانتا ہے۔